قال یا نوح انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اور نوح علیہ السلام کے حالات جو واقعہ وہ عذاب کا آیا تھا، پانی کا عذاب، اس کے بارے میں یہ آیات چل رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایسے جوڑے ہر جو جانوروں کے جوڑے رکھ لیے جائیں تاکہ وہ بعد میں کام میں آ سکیں، یعنی استعمال ہو سکے، ان کی نسل بڑھ سکے۔ تو اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک سانپ اور بچھو بھی آئے نوح علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نقصان پہنچانے والے ہو، اس لیے تمہیں کشتی میں نہیں سوار کر سکتے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا، لیکن انہوں نے پھر سفارش کی نوح علیہ السلام سے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو نہیں بٹھایا، لیکن انہوں نے پھر التماس کی تو نوح علیہ السلام نے ان کو بٹھا لیا۔ نوح علیہ السلام نے بٹھایا تو وہ آیت پڑھی سلام علی نوح فی العالمین۔ قرآن پاک میں آیت آتی ہے سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہان والوں کی طرف سے۔ تو یہ جو دعا ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ دعا جب پڑھی تو اس کے بعد سے بچھو نے اور سانپ نے کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا موذی جانوروں سے بچنے کی بہترین دعا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ پڑھنی چاہیے دعا۔ پھر نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی پانی کے اندر تقریباً 6 ماہ تک وہ ہے پانی کے اندر رہی، 6 مہینے تک پانی کے اندر رہی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر تھا بیت اللہ اس کو پانی کے اوپر لے آئے تھے۔ پانی ہر جگہ پانی تھا، پہاڑوں سے اوپر پانی چلا گیا تھا، اور پانی جب پہاڑوں سے اوپر چلا گیا تو اپنا جو گھر تھا اس کی بھی حفاظت کی۔ تو اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں، مساجد جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو پانی کے اوپر لے آئے، اور سارا پانی تھا، پہاڑوں سے اوپر پانی چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو بیت اللہ گھر تھا وہ پانی کے اوپر چلا گیا۔ اسی لیے جو ہے تفسیر میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب وہاں پہنچی، سعودیہ یہ عرب کے ملک میں آئی ہے، تو یہاں پھر آپ نوح علیہ السلام کی کشتی نے 7 چکر لگائے، یعنی کہ طواف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا کشتی نے۔ تو بے جان ایک سوال آتا ہے، غائبانہ سوال آتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، بچوں کے اس کتابوں میں تو شاید نہیں، کتاب میں نے پڑھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے، بے جان چیز ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا، تو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو بے جان چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جب طواف کیا، 7 چکر لگائے، تو جب کشتی اتری ہے تو وہ کشتی بھی 10 محرم کو، زیادہ جو روایات آتی ہیں وہ 10 محرم کو اتری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جس میں ایک یہ واقعہ بھی کہ 10 محرم کو کشتی وہ جودی پہاڑ پر لگی، اور نوح علیہ السلام نے پھر وہ روزہ بھی رکھا تھا اس دن کا، خوشی کا، کہ اللہ تعالیٰ کے خوشی کا بھی روزہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکرانے کا بھی روزہ رکھا، اس نیت سے روزہ رکھا۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو جو بلایا تھا کہ بیٹا تو آ جا، اس کا نام کنعان تھا، کنعان بیٹے کا نام تھا کہ تو آ جا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نوح علیہ السلام کو روک دیا کہ اس کو، اور موج آئی، منع بھی کیا، اور موج بھی آئی بہت بڑی، اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا، اور وہ بچہ غرق ہو گیا، کنعان پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ بھی تو نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے ایک جوڑا سوار کر لو، وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لو، تو میرا بیٹا گھر والوں میں سے ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کی سفارش، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ آ جا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس اعتبار جو ہے وہ نسب کا نہیں چلتا، جسمانی نسب کا نہیں ہے، وہ ایمانی نسب کا چلتا ہے۔ جسمانی نسب کا اعتبار نہیں چلتا، وہ ایمانی نسب کا اعتبار چلتا ہے۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے لگے تو آواز آئی
کہ یہاں ایک صحابی نے کہا کہ دیکھ، قبر سے مخاطب ہو کے کہا کہ تیرے اندر کتنی بڑی ہستی آ رہی ہے، فاطمہ علی کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور جو نواسۂ رسول ہیں حسن حسین ان کی والدہ ہیں، تو کتنا بڑا رشتہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ قبر میں آ رہی ہے، تو قبر تو مٹی بڑی خوش نصیب ہے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ یہاں پر نسب نہیں چلتا، یہاں پر حسب نسب نہیں چلتا، یہاں پر اعمال چلتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر اچھی ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو نسب کام نہیں آئے گا۔ اگر میں کھڑا ہو کے نعرہ لگا دوں کہ میں سید زادہ ہوں اور میرے کام ہوں انہ غیر عمل، جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اے نوح انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں تھے، تو اگر میں کہوں میں سید زادہ ہوں تو آپ میرے ہاتھ بھی چومنے لگ جائیں، میرے پاؤں دھو کے بھی پینے شروع کر دیں، اور کام میرے وہ پرلے درجے کے بےہودہ ہوں، بےہودہ کام ہوں، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کبھی بھی بخشش ہوگی؟ بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ صرف نام رکھ لینے سے کہ سید زادہ ہے، یا کوئی کہہ دے کہ میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عمل اچھے نہیں ہوں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو بخشا جائے گا، اعمال اچھے نہیں، چاہے نبی کا بیٹا ہو تو وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو ایک علماء فرماتے کہ ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کو بیٹے کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کافر ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بیٹا باپ کے ڈر سے چھپاتا ہے، کہ اپنی چیز بات کو چھپاتا ہے کہ نہیں میرا باپ غصے ہوگا، ناراض ہوگا، مجھے ایسے کر دے گا، مجھے ویسے کر دے گا، باپ کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ تو نوح علیہ السلام کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا کافر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں تو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتہ بھی ہو، تو اس وقت آواز اس لیے دی کہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شاید وہ واپس آ جائے، کلمہ پڑھ لے، تو لیکن اس کے کلمہ پڑھ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس کی زیادہ بات کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے موج کو بھیجا اور وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اسی چیز کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا قال، فرمایا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، نہیں ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے، وہ بیٹا کنعان وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اعتبار ایمانی نسب کا چلتا ہے، جسمانی نسب کا نہیں چلتا۔ انہ عمل غیر صالح، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح وہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، وہ غیر صالح تھا، وہ نیک نہیں تھا۔ فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوگا اے نوح جس بارے میں تجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسأل، مت پوچھ مجھ سے ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم ہی نہیں ہے۔ اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہے ہیں کہ نوح تجھے نہیں پتہ کہ وہ کافر ہے، کیونکہ وہ تجھ سے چھپا رہا تھا۔ اس آیت کے ٹکڑے سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا شاید کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، اگر پتہ ہوتا تو وہ سوال ہی نہ کرتے۔ پھر انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یعنی بار بار مجھ سے دوبارہ سوال مت کرنا، یا مجھ سے دوبارہ یہ اصرار نہ کرنا، کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، یہ کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، بار بار سوال کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال رب انی اعوذ بک، نوح علیہ السلام فرما رہے کہ اے میرے رب انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، میں اس سوال سے، اس چیز کے بارے میں سوال کرنے سے، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، میں اس چیز کے بارے میں سوال کرنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِلَّا، اب یہ نوح علیہ اب نبی ہیں، صرف سوال ہی کیا تھا نا، ایک بات ہی کی تھی، لیکن اس بات کا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو نوح علیہ السلام سمجھے کہ میں نے بہت بڑی گستاخی کی، اور واقعی ایک نبی جو جس مقام پہ تھے، جس مقام پہ ہوتا ہے نبی، تو اس کی ذرا سی بھی جو حرکت ہوتی ہے، بری حرکت یا غلط حرکت یا تھوڑی سی ہلکی سی حرکت جو رب کو پسند نہ آئے، جو مالک کو پسند نہ آئے، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے سینے کے اوپر۔ اگر ہم جیسے ناکارہ، ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے ذلیل کر دیں گناہ، تو پھر کہتے ہیں کوئی نہیں، اتنی سی تو بات کی تھی ہم نے، اتنا ہی تو کیا سکا، اور میں کیا کی تینوں، میں نے اتنی بات کی ہے، وہ تو سر پہ چڑھ گیا۔ لیکن جو نبی ہوں اپنے مقام کے اعتبار سے، ان کا کہ میں نے اتنی سی بھی بات کیوں کی اللہ کے سامنے، اتنی سی بھی میں نے کیوں کہی۔ اب اسی چیز کو یہاں نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے جو حرکت کی ہے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا، اگر یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جو میں نے بے ادبی کی ہے آپ کے سامنے، میں نے بے ادبی کی ہے، اگر یہ ترک ادب تو نے مجھے نہ بخشا تو میں مارا جاؤں گا۔ میں ترک ادب جو میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں نے یہ گستاخی کی ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا،
پھر بھی میں نے سوال کر دیا تو مجھے معاف کر دے۔ اسی چیز کو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا نوح علیہ السلام کی بات کو کہ نوح علیہ السلام نے بعد میں کیا کیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور نوح علیہ السلام نے مجھ سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم فرما، اکم من الخاسرین، اگر ایسا نہ کیا، نہ تو نے مجھے بخشا، نہ مجھ پر رحم کیا، تو کیا ہوگا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ استغفار کی نوح علیہ السلام نے، اب یہ استغفار کرنا ہر عمل کے بعد، نماز کے بعد جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نماز کے جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ورنہ اب نماز کوئی ہم نے نعوذ باللہ کوئی غلط عمل نہیں کیا، لیکن اس کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے اس کے اندر، اور ہر نیک عمل کے بعد استغفار کرنا چاہیے جیسے نوح علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ استغفار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ، قیلا، کہا گیا، اے نوح اہبط بسلام منا، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ تو خشکی پر برکت کے ساتھ اتر جا۔ اب اللہ تعالیٰ جب استغفار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے برکت کا بھی ذکر کیا، پھر سلامتی کا بھی ذکر کیا کہ تو سلامتی کے ساتھ صحیح سالم زمین پر اتر جا اور برکتوں والی جگہ پہ اتر جا۔ استغفار کے بعد یہ کہا، اور حضرت اسی نوح علیہ السلام کی جو صورت ہے سورۃ نوح کے نام سے تبارک الذی، اس بارے میں وہاں بھی استغفار کا ذکر ہے کہ جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی دے گا، استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا، باغات سے مراد رزق بھی دے گا، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، مال کا بھی ذکر ہے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت پر بارشیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو چار نعمتوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کے بعد ذکر کرے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، نوح علیہ السلام جب استغفار کیا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سلامتی کے ساتھ اتر جا اور برکتوں والی جگہ پر اتر جا۔ تو یہ سلامتی اور برکت ہے ہی استغفار کے ساتھ جب بندہ استغفار کرتا ہے، تو استغفار کرتے رہنا چاہیے، کم سے کم بندے کو 100 مرتبہ 300 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ حضور خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کے کون سے گناہ، نبی علیہ السلام کی کون سی اونچ نیچ ہوتی ہے، وہ تو کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن پھر بھی ہمیں سبق دینے کے لیے کہ جب نبی علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، جو بے عیب ہستی ہے، جو گناہوں سے پاک ہستی ہے، جن سے کبھی کوئی اونچ نیچ ہوئی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوئی، تو وہ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم تو ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو کر، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے ذرا سوچیں۔ تو اس لیے کم سے کم استغفار 100 مرتبہ کرنا چاہیے، اور دعا ہے وہ یاد کرنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلتے پھرتے استغفار کر سکتے ہیں، بیٹھ کے دعا استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے کی اور دین دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔